Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان اور ہر امتی کا ایک بنیادی اور ضروری حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کی جائے. اور یہ محبت پیدا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو جاننے سے، آپ کے مبارک اخلاق کے جاننے سے، آپ کے مبارک کردار کے جاننے سے، آپ کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے جاننے سے. جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. اور جتنی محبت آتی جائے گی اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی. اور یہی اتباع اور پیروی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زندگی کا مبارک لمحہ یہ ایک نرالی شان رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، آپ کی پیدائش کے واقعات، آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات، آپ کے بچپن کے، آپ کی رضاعت کے واقعات، آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور آپ کی جوانی کے واقعات، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک ساتھ ایک نرالی شان رکھتا ہے. اور ایسا مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھا ہے جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسا بچہ آ سکتا ہے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب انداز سے نرالے واقعات ہمیں نظر آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی آگے اس انداز سے اولاد ہوئی کہ ان کا مکے کے اندر، حجاز کے اندر سمانا ممکن نہ تھا. چنانچہ وہ پورے حجاز اور پورے مکے کے مختلف علاقوں میں پھیلے. چنانچہ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام عدنان تھا. عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا. پھر نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا. مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، اور پھر قریش کی اولاد بہت زیادہ ہوئی ہے، جن میں سے ایک قصی تھے جن کو اقتدار حاصل ہوا، اور قصی کے آگے 3 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا جن کی آگے نسل چلی، اور اس نسل میں ہاشم پیدا ہوئے. ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی. ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ پیدا ہوا تو ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے تو ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا. اور پھر
یہ جو شیبہ تھا یہ جوان ہوا، اور واپس جب مطلب ان کو لینے آئے تو دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ شاید یہ مطلب کے غلام ہیں، اس وجہ سے ان کو عبد المطلب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اور یہ وہی عبد المطلب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور ان کے ہاں پھر آگے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا حضرت عبداللہ تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے 61 سالی کے دور میں ایک خواب دیکھا کہ میں کنواں کھود رہا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خواجہ عبد المطلب کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم زمزم کا کنواں کھودو۔ چنانچہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں پہ واقع ہے، چنانچہ خواب ہی کے اندر آپ کو علامات بتلائی گئی کہ زمزم کا کنواں وہاں پر ہے جہاں خون اور گندگی اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد جب وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر خون ہے، گندگی ہے، اور ایک کوا وہاں پہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ چنانچہ علامات بالکل واضح ہو گئی تو وہاں سے آپ نے اس کی کھدائی شروع کی۔ چنانچہ کچھ کھدائی کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا، اور قریش کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم سارے کے سارے قریش اس پانی کے اندر شریک ہوں گے۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ چونکہ کھدائی میں نے اکیلے کی ہے لہذا میں اس کا اکیلے مالک ہوں گا، اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی کنواں کھودنے سے پہلے کہ اگر یہاں سے پانی نکل آیا تو میں اللہ کے نام پر ایک اچھی چیز کو قربان کروں گا۔ چنانچہ جب کنواں کھود دیا، پانی نکل آیا، 61 سالی دور ہو گئی، لوگوں کی پیاس بجھ گئی، اور لوگوں نے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھایا، اپنے مشکیزے بھرے، جانوروں کو پلایا۔ تو خواجہ عبد المطلب کو اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی کہ آپ نے نظر مانی تھی کہ میں ایک عمدہ چیز تیرے نام پر قربان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی نظر کا اظہار اپنے بیٹوں کے سامنے کیا تو سارے بیٹوں نے سر جھکا لیے۔ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو قربان کون کروا سکتا ہے، ذبح کروانے کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے ابا جی، آپ مجھے ذبح کر کے اللہ کے نام پر قربان کر کے اپنی نظر کو پوری فرما لیجیے۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لٹایا اور چھری چلانے لگے، لیکن دوسرے بھائی حضرت عباس نے حضرت عبداللہ کو عبد المطلب کے نیچے سے کھینچ لیا اور کہا کہ آپ اس کے بجائے جانور قربان کر دیجئے اور اونٹ قربان کر دیجئے۔ اور سب کی یہ رائے ہوئی کہ عبد المطلب کو یہ بتلایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان مت کیجیے۔ چنانچہ ترکیب یہ دی گئی کہ ایک طرف 10 اونٹوں کا نام پرچی میں لکھتے ہیں اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہی اللہ کے نام پر قربان کریں گے۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر رائے ہوئی کہ اب 10 اونٹ بڑھا کر 20 اونٹوں کی اور عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالی جائے، قرعہ ڈالا جائے۔ چنانچہ 20 اونٹوں کا اور عبداللہ کی پرچی جب نکالی گئی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ یوں کرتے کرتے 10 اونٹ بڑھاتے گئے، اور جب آخری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا، اس وقت 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے 100 اونٹ عبداللہ کے نام پر ذبح کر دیے، عبداللہ کی طرف سے اللہ کے نام پر ذبح کیے۔ اس وقت سے یہ عرب کے اندر رواج پڑ گیا
کہ کسی بھی انسان کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہوا کرے گی۔ اس سے پہلے 10 اونٹوں کا رواج تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اس طرح واقعہ ہوا تھا اور 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انسان کی دیت کو 100 اونٹ کے طور پر ہی مقرر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیشانی کے اندر ایک ایسا نور رکھا ہوا تھا کہ جو ایسا چمکتا تھا کہ جو اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ چنانچہ وہیں پر مکے کے اندر کچھ لڑکیاں اس بات کی خواہش مند تھیں کہ یہ نور ہماری طرف منتقل ہو۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل جو نجوم کے بھی بہت ماہر تھے، انہوں نے اس بات کی خبر بھی دے رکھی تھی کہ عنقریب آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، اور ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے والد کے پیشانی پر نور چمکتا ہوا ہوگا۔ چنانچہ جو سمجھدار لوگ اور اس فن کے ماہر لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر یہ نور چمکتا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو بہت زیادہ آفریں ہوئیں، بہت زیادہ فرمائشیں آئیں کہ ہم سے شادی کر لی جائے، لیکن حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بڑوں کا پابند ہوں، میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور حضرت عبداللہ کی شادی جب حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل کیا، تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے